السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوچئے ایک ایسا مریض جسے ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ اب زندگی کے دن کم رہ گئے ہیں، گھر والے آنسوؤں میں ڈوب گئے، امید کے چراغ بجھ گئے، لیکن صرف درود پاک پڑھنے سے ایسا کرشمہ ہوا کہ نہ صرف وہ مریض اٹھ کر چلنے لگا بلکہ اس کی زندگی بالکل نئی روشنی سے بھر گئی۔ تو کیا آپ یقین کریں گے کہ درود پاک کی برکت سے وہ بیماری بھی مٹ گئی جس کا علاج دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹرز کے پاس بھی نہ تھا۔ تو ناظرین، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام ہر انسان تک پہنچ سکے جو درد اور بیماری سے لڑ رہا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک شخص کی نہیں بلکہ ان سب کے لیے ہے جو تکلیف، درد اور بیماری میں امید ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک چھوٹے سے شہر میں راشد نام کا 38 سال کا شخص تھا۔ راشد ایک ذمہ دار شوہر، پیار کرنے والا باپ اور معصوم سی بیٹی کا سہارا تھا۔ زندگی بالکل ٹھیک گزر رہی تھی، لیکن اچانک اس کے جسم میں عجیب سی کمزوری آنے لگی۔ یہاں تو اس نے سمجھا کہ شاید تھکن ہے، لیکن وقت گزرتا گیا اور کمزوری بڑھتی گئی۔ پھر ایک دن کام کرتے کرتے بے ہوش ہو گیا۔ گھر والے فوراً ہسپتال لے گئے، ٹیسٹ ہوئے اور جب رپورٹ آئی سب کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کینسر کی آخری سٹیج۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا اب علاج ممکن نہیں، جو وقت باقی ہے وہ گھر میں گزار لو۔ یہ سن کر راشد کی دنیا اندھیری ہو گئی۔ بیٹی رات رات بھر روتی، بیوی سجدوں میں ٹوٹ کر گری رہتی، لاکھوں روپے دعاؤں اور علاج پر خرچ ہوئے، لیکن صحت مزید خراب ہوتی گئی۔ ایک رات راشد کی بیوی نے دعا کرتے کرتے روتے ہوئے کہا، اے اللہ، تجھے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیتی ہوں، اگر تو نے چاہا تو میرا شوہر ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی رات راشد نے خواب دیکھا کہ ایک نورانی بزرگ آئے ہیں اور کہا، بیٹا درود پاک کو اپنا علاج بنا لو، تمہیں وہ شفا ملے گی جو دنیا کا کوئی ڈاکٹر نہیں دے سکتا۔ صبح اٹھتے ہی اس نے بیوی کو یہ بات بتائی۔ دونوں نے رو کر فیصلہ کیا کہ اب ہر دن درود پاک کو اپنا سہارا بنائیں گے۔ راشد نے درود شفا کا ورد شروع کیا۔ روزانہ 100 مرتبہ فجر کے بعد اور 100 مرتبہ عشاء کے بعد وہ بلا ناغہ پڑھتا۔ اس کے ساتھ جب بھی وقت ملتا دل ہی دل میں پڑھتا رہتا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پہلے دن صرف روحانی سکون محسوس ہوا، دوسرے دن تھوڑی بہتری آئی، پھر آہستہ آہستہ ایسی روشنی زندگی میں آنے لگی جیسے اندھیروں میں صبح کا اجالا ہو۔ ایک مہینے بعد دوبارہ ٹیسٹ ہوئے تو ڈاکٹرز حیران رہ گئے۔ وہ خون جو کمزور تھا بالکل نارمل، وہ سیل جو ختم ہو رہے تھے دوبارہ بننے لگے، اور وہ بیماری جو موت کا پیغام تھی آہستہ آہستہ مٹنے لگی۔ ڈاکٹرز نے کہا یہ سائنس کے لیے معجزہ ہے، ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ آپ کیسے ٹھیک ہو گئے۔ راشد مسکرایا اور بولا، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا کرشمہ ہے، یہ درود پاک وہ نسخہ ہے جو انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ آج راشد صحت مند ہے، بیٹی کے ساتھ کھیلتا ہے، بیوی کی آنکھوں کے آنسو خوشی میں بدل گئے ہیں، اور وہ کہتا ہے مجھے زندگی کا اصل مطلب سمجھ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا صرف عبادت نہیں بلکہ روح کا علاج ہے۔ درود شفا میں سکرین پہ ایڈ کر رہی ہوں اور ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی، تو وہاں سے دیکھ کر آپ اسے پڑھ لیجئے گا۔ اگر کوئی بہن بھائی کسی بیماری میں مبتلا ہے تو اسے پڑھنے کا طریقہ بتا دیتی ہوں۔ بیماری یا تکلیف کی حالت میں کثرت سے یہ درود پڑھا جائے، خاص طور پر وضو کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے جسم پر دم کریں یا پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں۔
روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ پڑھنا باعث شفا ہے۔ اس سے آپ کو یہ فائدے ملیں گے، دل و دماغ کو سکون ملتا ہے، جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ روحانی بیماریوں، مایوسی، بے چینی سے بھی نجات ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لا علاج بیماریاں بھی آسان ہو جاتی ہیں، گھر میں رحمت اور برکت اترتی ہے۔ تو ناظرین، انسان کی زندگی دکھ اور سکون کا ملا جلا سفر ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں جسے بیماری، تکلیف یا پریشانی نے کبھی نہ گھیرا ہو۔ کبھی جسم بیمار ہو جاتا ہے، کبھی دل تھک جاتا ہے اور کبھی روح بے چین ہو جاتی ہے۔ ایسے وقت میں انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے سکون اور امید۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خزانہ دیا ہے جو نہ صرف جسم کے لیے شفا ہے بلکہ دل اور روح کے لیے بھی سکون ہے۔ وہ خزانہ ہے درود شفا۔ تو جانتے ہیں درود شفا کیا ہے؟ یہ وہ بابرکت درود ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوں کی دوا، جسموں کی صحت، آنکھوں کا نور اور روحوں کی غذا کہا گیا ہے۔ یہ الفاظ صرف تعریف نہیں بلکہ حقیقت ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور محبت انسان کے دل و دماغ کو وہ سکون بخشتی ہے جو کسی دوا میں نہیں ملتی۔ ناظرین، بیماری چاہے جسم کی ہو یا روح کی، اصل شفا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ڈاکٹر علاج کرتے ہیں، دوا کھائی جاتی ہے، لیکن شفا صرف اللہ دیتا ہے، اور اللہ نے یہ دروازہ اپنے محبوب کے وسیلے سے کھولا ہے۔ جب بندہ یقین کے ساتھ درود شفا پڑھتا ہے تو اللہ کے حکم سے بیماری میں آسانی اور دل میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ تو اکثر ہم ظاہری بیماریوں کا علاج کرتے ہیں لیکن اندر کے زخموں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ڈپریشن، بے چینی، تنہائی، غم، یہ سب روحانی بیماریاں ہیں۔ درود شفا کا خاص اثر یہ ہے کہ یہ نہ صرف جلد کو راحت دیتا ہے بلکہ دل و دماغ کو بھی سکون بخشتا ہے۔ ناظرین، جب زبان پر یہ الفاظ آتے ہیں طب القلوب والدواء خا، دلوں کی بیماریوں کی دوا، تو گویا دل پر ایک ٹھنڈک اترتی ہے اور دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، مایوسی کو کبھی اپنے قریب نہ آنے دیں۔ بیماری ہو یا تکلیف، اللہ نے ہر درد کے ساتھ شفا بھی رکھی ہے، اور یہ شفا سب سے زیادہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں ہے۔ یقین رکھیں، جس ہستی کو اللہ نے رحمت العالمین بنا کر بھیجا، ان پر درود پڑھنا کبھی خالی نہیں جائے گا۔ یہ آپ کے دل کو بھی سکون دے گا، آپ کے جسم کو بھی راحت دے گا اور آپ کی زندگی کو بھی نور سے بھر دے گا۔ تو اگر آپ کو میری یہ کہانی، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔